ایک بحران حل نہیں ہوا، دوسرا پہلے سے تیار سستی چینی دستیاب نہیں، آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ فیصل آباد اور جھنگ میں 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں بکنے لگا۔ ٹوبہ میں قیمت 1030، کمالیہ میں 1000 سے تجاوز کر گئی۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ چینی کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ نہ رک سکی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نیا۔ فیصل آباد کے اوپن مارکیٹ میں 80 سے 85 روپے کلو پر فروخت۔ جھنگ اور ٹوبہ میں بھی صورتحال ایک جیسی۔ چنیوٹ انتظامیہ 6 سستے سٹالز لگا کر بری الزامہ۔ لالیہ میں نجی مل کے 5 سٹالز عوام نے ناکافی قرار دے دیے۔ فیصل آباد کے مکوانا اور جڑاوالا روڈ سے ملحقہ پمپس پر پیٹرول سپلائی بند، صرف پی ایس او پر پیٹرول دستیاب۔ یومیہ سپلائی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹر تک پہنچ گئی۔ چنیوٹ میں پیٹرول کے لیے لمبی لائنوں اور بلیک میں فروخت جاری۔ بھوانا انتظامیہ متحرک، پیٹرول نہ دینے پر 4 پمپ سیل۔ پیٹرول مصنوعات کی قلت ہر شعبے کو متاثر کرنے لگی۔ ڈیزل نہ ملنے سے گنے کی گوڈی میں مشکلات، دیگر فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ کاشت میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، کاشتکاروں کی حکام سے اپیل۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے گھر بنانا خواب بن گیا۔ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 450 روپے میں بکنے والا سیمنٹ کا بیگ 400 روپے میں، جبکہ ریت، بجری، سریا اور دیگر اشیاء بھی قوت خرید سے دور ہو گئی۔ مانسون سیزن سر پر، مالی بحرانوں میں گھرے واسا کی ڈی سلٹنگ مہم کو بڑا دھچکا۔ بقایا جات کی عدم ادائیگی پر کانٹریکٹر نے تیل بند کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں 3 ماہ سے ادائیگی نہیں کی گئی۔ فیصل آباد میں کورونا مریضوں کی تعداد 4520 ہو گئی، 313 ڈاکٹرز بھی شامل۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک کورونا سے 126 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ رضوان الحق پوری کی کورونا کو شکست، ذمہ داریاں سنبھالیں، کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ہے، عوام کو حوصلے کے ساتھ کام لینے کا مشورہ دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے احساس سینٹر میں کورونا SOPs نظر انداز، 6 فٹ تو دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ حفاظتی اقدامات کا خیال نہ رکھنے سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کی نجی کالونیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، بے سود آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں، سول ڈیفنس اہلکار بھی موجود نہیں، ضلعی انتظامیہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ لاک ڈاؤن کو 5 روز بیت گئے، کاروباری طبقہ غیر یقینی کا شکار، معاشی بحران کا سامنا ہے، مزید لاک ڈاؤن کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر بلال وحید بھی اقدامات سے نالاں، گھنٹہ گھر کے تاجروں کا بھی حکومت سے سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد انتظامیہ سرگرم، اسسٹنٹ کمشنر صدر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے نکل پڑے۔ رچکوٹ، امین پور بنگلہ اور ملحقہ علاقوں میں کھلی دکانیں بند کروا دیں۔ بدر کالونی فیصل آباد میں رش لگانے والوں کی پکڑ، کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائزیشن سمیت 9 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر کے غلام محمد آباد ہسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ ACCT ایوب بخاری نے جھنگ بازار پولیس کے ساتھ چھاپہ مارا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض، DPO سید حسنین حیدر اور دیگر کی تاجران نمائندوں سے ملاقات، تمام مارکیٹس، بازار، ٹرانسپورٹ اڈوں پر SOPs پر عمل درآمد کروانے کی سخت ہدایات، کہتے ہیں عمل درآمد نہ کرنے والی دکانوں، مارکیٹ، شاپنگ مالز کو سیل کر دیا جائے گا۔ سورج آگ برسانے لگا، چلچلاتی دھوپ گرم لو سے چہرے جھلسنے لگے۔ فیصل آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہیٹ سٹروک کا خطرہ، طبی ماہرین نے احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ نیو نعمت ٹاؤن کی مکین بجلی سے محروم، مکینوں نے DC آفس روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا، مانگ تانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔
हजारों रुपए बिल देने पर मजबूर हैं, फेस को बिजली फराहम करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। शदीद गर्मी में भवाना के शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत, बिजली बंद, एसी पंखे सो गए, गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल, ट्यूबवेल बंद होने से पानी की किल्लत भी बड़ा मसला। बढ़ती गर्मी के फलों पर मनफी असरात, अंगूर, आड़ू और लीची मुतासिर, फैसलाबाद के काश्तकार एहतियाती तदाबीर अपनाएं, नालियां बनाकर पौधों को ज्यादा से ज्यादा पानी दें। ज़रई माहिरीन ने नामियाती मादों की मकदार पूरी करने के लिए जंतर काश्त करने का मशवरा भी दिया। तेज धूप से बचना है, फैशन का ध्यान भी रखना है, सर ढांपने के लिए टोपियों, आंखों के लिए चश्मों की मांग, कमालिया में भी सनग्लासेस और टोपियों के स्टॉल सज गए। सूबाई बजट किसान दुश्मन पॉलिसी के सिवा कुछ नहीं, बिजली सस्ती की ना कोई और रिलीफ मिला, चिन्योट के किसानों ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, पंजाब असम्बली के बाहर 25 जून के धरने की हिमायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूलियों के लिए बड़ा फैसला, सीमेंट और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब किया जाएगा, पैकिंग कीमत में टैक्स अदायगी की मोहरें जब्त की जाएंगी, तमाम हिसाब कंप्यूटराइज होगा। तिब्बी शोबे के लिए अहम खबर, बेशतर सामान पर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स 3 माह के लिए खत्म, वेंटिलेटर, सर्किट, एक्सरे मोबाइल मशीन, ईसीजी मशीन दरामद करने की इजाजत, कोरोना तशखीस किट, सर्जिकल और N95 मास्क मंगवाए जा सकेंगे। पंजाब हुकूमत का जेलों में बंद 9 उम्र कैदियों को कानूनी मुआवनत का फैसला, महकमे दाखिला ने तालीम तरबियत और फराहम करदा सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली, फैसलाबाद में सूबे भर के तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला अरसाल। फैसलाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर अमवात की बड़ी वजह सामने आ गई, सबसे 100 से ज्यादा फाटक मेन के पास कम्युनिकेशन का खतरा, ख्वाह निजाम नहीं, टेलीफोन ठीक नहीं, वायरलेस मौजूद नहीं, ट्रेन की आमद का अंदाजा तजर्बे से लगाया जाने लगा। चिन्योट को जिला का दर्जे मिले 11 साल बीत गए, सहूलियात अब भी आधी अधूरी, जिला के इकलौते टीबी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, 9 खाली असामियों पर 10 साल से तायुनाती नहीं की जा सकी। गोजरा पुलिस मुलाजिमीन ने मुबैना तौर पर घर में घुसकर मेहनतकश मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला, मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले यूनुस मसीह के लवाहिकीन का लाश गोजरा समुद्री रोड पर रखकर एहतजाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी का वाक़े पर फौरी नोटिस, डीएसपी गोजरा से रिपोर्ट मांग ली। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में ऑपरेशन की इजाजत मिलने पर एनेस्थीसिया डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी गई, हसीब शहीद कॉलोनी के अस्पताल से डॉक्टर अरसलान की तैनाती, महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नया माली साल ओल्ड एज होम मुलाजमीन के लिए खुश आइंद, रुकी हुई साल भर की तनख्वाहें एक साथ अदा कर दी गई, मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई, इंचार्ज ओल्ड एज होम वर्कर्स की मोतरिफ बोली, मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के माहिरीन ने हरे तने वाली मकई तैयार कर ली, माहिरीन के मुताबिक पैदावार के बाद तने को बतौर चारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, किसानों को सस्ते दामों हाइब्रिड बीज मुहैया करने की नवीद सुना दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर सब पर लाजिम, झंग में नो मास्क नो सर्विस के हुक्म पर अमल दरामद शुरू, सरकारी दफातर में बगैर मास्क आने वाले अफराद को बाहर ही रोक लिया गया। कोरोना के पेश नज़र खेलों पर पाबंदी, खेल से वाबस्ता अफराद बेरोजगार हो गए, क्रिकेट क्लब्स की स्कोरिंग करने वाले भी बंदिश से परेशान, SOPs के तहत क्रिकेट बहाल की जाए, मुतासरीन की अपील। झंग में महकमे तालीम की जानिब से तबादलों के हवाले से इकदाम, ख्वाहिशमंद असातिज़ा के कागजात की तस्दीक के लिए तहसील सतह पर कमेटियां कायम, दफातर को रश से बचाने के लिए कागजात की तस्दीक के लिए मकामात मुख्तस कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की जिलाई तंजीमी बॉडी की मीटिंग,
ضلعی جنرل سیکریٹری شیر گل چیمہ کے گھر منعقد ہوئی. ڈاکٹر سجاد رنداوا، عمران وینس اور دیگر ممبران کی شرکت. ٹائیگر فورس کے ایجنڈے کو ڈسکس کیا گیا. صوبہ ٹیکسنگ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اجلاس. اقدامات اور گندم خریداری کا جائزہ لینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر اشرف ریاض نے صدارت کی اور متعلقہ افسران سے بریفنگ لی. سی ای او فیٹمک عامر سلیمی، صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس، رانا سکندر اعظم کی چنیوٹ آمد. اقبال رائس مل میں تاجر رہنماؤں کا اجلاس. چنیوٹ فرنیچر سٹی پر تبادلہ خیال. ایم ڈی چودھری مسعود اقبال، ضلعی صدر حاجی جمیل فخری، صدر فرنیچر مارکیٹ دانش نعیم فخری شریک. پاکستان سنی تحریک کا ماہانہ اجلاس. ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی. افواج پاکستان کے شہید جوانوں کی بلندی درجات اور کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی. جگنو کلب فیصل آباد کا گھروں میں موجود خواتین کھلاڑیوں کی مدد کا فیصلہ. کلب ممبران فنڈز اکٹھا کریں گے. امدادی رقم گھروں تک پہنچائی جائے گی. کھلاڑیوں کو فٹنس کے لیے سامان بھی مہیا کیا جائے گا. ایس پی انویسٹیگیشن چنیوٹ کوثر پروین کا احسن اقدام. ضلع بھر کے 133 قومی رضاکاروں میں 10 لاکھ سے زائد کے ٹی اے بل چیک تقسیم. تمام رضاکاروں کو نیک نیتی سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت. فیصل آباد پولیس کے افسران و ملازمین نے امدادی رقم تقسیم. ٹریفک وارڈن محمد شفیق شہید کی بیوہ کو 70 لاکھ کا چیک ملا. مقابلے میں زخمی کانسٹیبل ارشد مسیح کو 10، شاہ جمال کو 4، شاہد رضوان کو 2 لاکھ ملے. سی پی او نے سب انسپیکٹر جاوید کو 3 لاکھ روپے دیے. ذوالنورین فاؤنڈیشن فیصل آباد کے خصوصی بچوں میں گفٹ تقسیم. ہینڈی کیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے تحائف دیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالد بشیر کا اسپیشل بچوں کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم. فیصل آباد میں حضرت علی شیر خدا کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب. مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک بھی کاٹا گیا. اور وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام. شورکوٹ سے تعلق رکھنے والے محمد طفیل شہید کی 23ویں برسی. پاک آرمی کے جوان نے کشمیر کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا.